الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ سورہ احزاب کی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کے ذکر کے متعلق، اللہ کو یاد کرنے کے متعلق بہت عظیم اور بہت پیاری آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اپنے رب کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ہر صبح تم، ہر شام تم، ہر وقت تمہارے زبان پہ اللہ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید یہ الفاظ موجود ہوں۔ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے رہو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، یعنی سبحان اللہ۔ تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اے ایمان والو، تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور اپنے رب کی پاکیزگی ہر صبح شام بیان کرتے رہو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے حکم سے تمہارے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ رب رحمان تمہارے اوپر رحمتیں برساتا ہے اور اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے ایمان والے بندوں کے لیے، اے میرے فرشتوں تم دعائیں کرو۔ فرشتے دعائیں کیوں کریں گے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کا امر ہے۔ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ گویا جو ایمان والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو ان کو اس دعا کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحمتیں برساتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں مومنوں کے اوپر، اور مومنوں کو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس اللہ ذکر کے ذریعے اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، پھر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ان کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کر دیتا ہے کہ میرے مومن بندوں کے لیے دعائیں کرو۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، کفر و شرک و خرافات و بدعات و گمراہیوں سے بچا کے ایمان اور ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، کتاب و سنت کے راستے کی طرف، اس کی اتباع کی طرف لے کے جاتا ہے۔ انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ جاتے ہیں، نور ہدایت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا نور، ہدایت کا نور انہیں گویا حاصل ہوتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ رب تو مومنوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحمت نازل کرنے والا ہے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بندہ مومن اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کی پاکیزگی بیان کرنا، ہر صبح ہر شام، صبح شام کے اذکار کرنا، اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمازوں کی حفاظت، نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، تو یہ تمام اس کے اندر جو ہے یہ نیکیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر فرشتوں کی ذمہ داری کون لگاتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مومنوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے،
رحمت اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، یہ مفہوم وکان بالمؤمنین رحیمہ کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ بہت زیادہ کثرت سے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت والے دن تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی جنت کے مستحق ہو جاؤ اس اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، اور بہت زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے، صرف ذکر نہیں بلکہ ذکراً کثیرہ، بہت زیادہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی مرد بھی اور عورتیں بھی جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے اپنی عظیم مغفرت، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم مغفرت تیار کر کے رکھی ہے کہ میرے پاس آئیں گے تو ان کے اس ذکر کی وجہ سے ان کی اس رحمت نازل فرماؤں گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، واجرا عظیما، اور عظیم اجر، عظیم ترین اجر، عظیم ترین بدلہ، اجر و ثواب جو جنت ہے، جنت کی نعمت ہے، جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، اللہ اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور نعمتوں والی جنتیں کن کے لیے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، بہت خوبصورت، بہت ہی پیاری آیت ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اے میرے بندو فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی پیاری آیت ہے، وہ رب رحمان ارحم الراحمین۔ دیکھا اگر ایک انسان، اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، صرف ایک انسان کے دماغ کے اندر، دل و دماغ کے اندر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ایک فضیلت کو بتانے کے لیے ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص، کوئی عہدے دار ہو، کوئی بڑا منسٹر ہو، اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے، اس کی توجہ کو حاصل کرنا چاہے، کتنا مشکل ہے، وہ تو وقت ہی نہیں دے گا، ملے گا بھی نہیں، کیسے اس تک رسائی ہوگی، بات چیت ہوگی، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ توجہ نہیں دے گا، لفٹ ہی نہیں دے کر آئے گا، وہ تو بڑے عہدے کے اوپر ہے۔ تو اگر کسی ملک کا بادشاہ ہو اور عام رعایا میں سے کوئی شخص، بادشاہ ہو کوئی اور عام رعایا میں سے کوئی شخص اس بادشاہ کی توجہ کو حاصل کرنا چاہے، ممکن ہے اس کے لیے؟ اس کی پہنچ ہی نہیں ہے، اس کی رسائی ہی نہیں ہے، مطلب بادشاہ اسے کیوں یاد کرے گا، اس کا کیوں خیال رکھے گا یا اس کو توجہ دے گا، اس کے لیے وقت نکالے گا؟ وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہے، رعایا رعایا ہے، دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے، رعایا کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ وقت کی توجہ کو حاصل کر سکے، اس سے کوئی کام نکلوا سکے، اپنی کوئی ضروری بات اس تک پہنچا سکے، کوئی درخواست، کوئی مدد کرنا چاہے کہ کوئی مدد چاہیے اس کو، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کوئی شخص جس کا عہدہ، اس کا رتبہ، مقام زیادہ ہو تو عام آدمی اس تک اپنی توجہ جو ہے پہنچا نہیں سکتا، اپنی بات پہنچا نہیں سکتا، اس کی توجہ کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر کوئی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی سفارش کرا دے، کسی طریقے سے کوئی آگے جو نا ہماری پرچی پہنچا دے، ہماری کوئی کسی طریقے سے آگے کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنتیں، کوششیں کرنی، اکثر ناکامی کا جو ہے نا وہ منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، وہ تو تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو بادشاہ بھی محتاج ہے نا کسی نہ کسی کا، لوگ سفارشیں کیا ڈھونڈتے ہیں
کہ سفارشی وہی ہوتی ہے جو بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں. تو اگر کسی کی پہنچ ہو جائے وزیر تک تو وزیر کیا کرے گا؟ بادشاہ کے پاس سفارش کر کے وقت لے لے گا اور اس آدمی کی ملاقات کرا دے گا، جو بھی ہے بادشاہ کی توجہ اس کو حاصل ہو جائے گی. وزیر کی معرفت. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ جو ہے نا اپنی حکومت چلانے کے لیے وزیر کا محتاج ہے تو وہ بادشاہ، لیکن اس کے بعد اتنی طاقت اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اکیلا سب کچھ کر سکے. اس نے وزیر کی مدد لینی ہے. سلطنت کے امور وزیر نے جو ہے نا اس کو ذمہ داریاں سونپی ہوئی ہیں تو وزیر چلاتا ہے. اب بادشاہ چونکہ وزیر کی بات ماننے کے اوپر مجبور کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر وزیر ناراض ہو جائے بادشاہ سے، ایک تو ہے نا کہ بادشاہ ناراض ہو جائے ڈائریکٹ وزیر کو قید کر دے گا، جیل ڈال دے گا، مار سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر وزیر بھی بادشاہ سے ناراض ہو جائے نا تو وہ بادشاہ کا کوئی نہ کوئی کام ڈسٹرب تو ہوں گے، کیونکہ وہ اس کی حکومت کے، اس کی سلطنت کے کچھ امور چلا رہا ہے، وزیر اس کی مدد کر رہا ہے حکومت چلانے میں. تو اس وجہ سے بادشاہ جو ہے نا وہ عام طور پہ یعنی کہ یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی پوشیدہ حوالے سے وہ ضرور وزیر کا بھی پریشر میں آ جاتا ہے. چلو وزیر نے کہا ہے تو مان لیتے اس کی سفارش کر لو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو وزیر کا کیوں رتبہ ہے؟ کیونکہ بادشاہ کے کام کر رہا ہے نا. ایسے اگر بادشاہ کے گھر میں سے کوئی کسی کی سفارش کر لے، ملکہ کی، شہزادے شہزادیوں کی، تو بادشاہ اپنے گھر والوں کے آگے بھی مجبور ہو جاتا ہے نا. تو یہ جو سفارش دنیا میں چلتی ہے نا اس وجہ سے کہ وہ انسان ہے بادشاہ، اس کے ساتھ اپنی کمزوریاں ہیں. وہ بادشاہ انسان ہے، کمزور ہے، اسے اپنی حکومت چلانے کے لیے دوسروں کی مدد چاہیے، یا اپنے گھر والوں کے آگے، بیوی بچوں کے آگے وہ کمزور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، انسانی جبلت ہے، انسان کا مزاج ہے. تو یہ دنیا کی مثالیں، دنیا کی چیزیں ہیں. وہ جو رب رحمان ہے، جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے. اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کے بیوی بچے، نہ اس کے وزیر، نہ مشیر، نہ کوئی مددگار. تو بلا وہ کس کے پریشر میں آئے گا؟ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو نہ اسے کوئی متوجہ کر سکتا ہے، نہ اس کے کوئی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ کہ اس کے لیے کوئی سفارش اس طریقے سے کر سکتا ہے. کہ تو سب سے بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توجہ کو حاصل کرنا چاہے تو وہ رب تو سب سے بے نیاز ہے. اگر آپ سوچیں ایک انسان کہ میں کس طرح اپنی بات کو اللہ تک پہنچاؤں، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی توجہ کو حاصل کروں، میں کیسے اللہ سے کوئی اپنی دعا پوری کراؤں، مشکل عام حالات میں. یعنی یہ تو چلو ہمارا دین رحمان ہے، الحمدللہ رب رحمان ہے، ابھی کچھ ایسی آیات اور احادیث آئیں گی. لیکن اگر ایک نارمل سوچے انسان تو کتنا مشکل ہوگا کہ وہ ایک عام بادشاہ کی توجہ حاصل نہیں کر سکتا. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تو اس کی توجہ کیسے حاصل کر سکے گا؟ یہ تو سب سے مشکل کام تھا. تو جو مشکل کام تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی آسان کر دیا. اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے مشکل کام خود آسان کر دیا. ارشاد فرمایا اے میرے بندو فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو. جب تم دنیا میں مجھے یاد کرو گے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے، براہ راست ڈائریکٹ بس مجھے یاد کرو گے، میں تمہاری پکار کو بھی سنتا ہوں، تمہارے ہونٹ ہلتے ہیں اس کو بھی دیکھتا ہوں، اس کو بھی سنتا ہوں. تم جو میرا ذکر کرو گے میں جانوں گا، مجھے پتا چلے گا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں. بندہ کہاں ہے؟ نیچے فرش پہ. وہ رب کہاں ہے؟ اوپر عرش پہ. کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش. اللہ بندے کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس کے دلوں کے حوال سے بھی واقف ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو گے، فذکرونی اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں عرش کے اوپر تمہیں یاد کروں گا. تم دنیا میں مجھے یاد کرو، میں بے خبر نہیں ہوں، میں غافل نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں چلے گا، یہ میری شان ہی نہیں ہے. شرک کیوں منع ہے، کیوں حرام ہے، کیوں اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے؟ کہ وہ اللہ کی صفات میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم پکاریں گے ولیوں کو تو وہ سنیں گے. ارے کیسے سنیں گے؟ وہ مرے ہوئے ہیں بیچارے. یہ تو اللہ کی صفت ہے. تم اللہ کی صفت جو ہے وہ ان اولیاء کرام کو دے رہے ہو، نعوذ باللہ. تم اللہ کو پکارو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، وہ رب رحمان سنتا ہے، ارحم الراحمین تمہیں جواب دے سکتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہاری خبر رکھتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. وشکرولی، تم میرے شکر گزار رہو، نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے رہو. ولا تکفرون،
اور ناشکری نہ کرو، ناشکری نہ کرو. یہ انسان کے پاس کتنی نعمت ہے انسان سوچ نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسان اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا. حساب تو دور کی بات ہے، اس کو گنتی کرنا چاہے نا کتنی نعمتیں ہیں وہ اس کی گنتی نہیں کر سکتا. اور رب نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب نے تو یہ اعلان کر دیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. ایک منادی نے پکار لگا دی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے ہے یہ کہ اگر شکر گزار رہو گے اور نعمتیں دیتا جاؤں گا اور توفیق ملتی رہے گی اور نیکیاں کرتے رہو گے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو گے. شکر کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو اور توفیق ملتی رہے گی اور نیکیاں کرتے رہو اور توفیق ملتی رہے گی. اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی شدید ہے. تو اللہ پاک نے بہت ہی پیاری آیت سورہ بقرہ کی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پس میرے بندو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو، ناشکری نہ کرو، میں تمہیں توفیق دیتا رہوں گا. کس چیز کی توفیق ملتی رہے گی؟ اور اللہ کو یاد کرنے کی. سورہ عنکبوت کی آیت ہے نا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر تو بہت عظیم چیز ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو توفیق مل جائے اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرنے کی، رب کو ذکر کرنے کی، رب کو یاد کرنے کی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے عظیم ترین نعمت ہے. تو جس انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق حاصل ہوگی اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. یہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ وہ رب تو مومنوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے کہ مومنوں کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ مومن اللہ کا ذکر کرتے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ حدیث جو ہے وہ نقل کرتے ہیں اپنی صحیح کے اندر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی. بہت خوبصورت، بہت پیاری حدیث قدسی. حدیث قدسی کا مطلب کیا ہے کہ وہ حدیث یوں شروع ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، تو وہ رب فرما رہا ہے، رب کے الفاظ، رب کا کلام. یقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، میں اپنی بندے کے سوچوں کے ساتھ ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، جیسی سوچ رکھتا ہے میں اسی طریقے سے پیش آتا ہوں. جیسا گمان ہوگا ویسا معاملہ ہوگا. حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، بندے کو اچھائی ملے گی. اگر بد ظن ہے رب سے، نعوذ باللہ، برا گمان رکھتا ہے، نا امید ہے، مایوس ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی مایوس کر دیتا ہے، اس کے ساتھ برائی والا ہی معاملہ ہو جاتا ہے. تو انسان کو کیا چاہیے؟ کبھی بھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، اچھی امید رکھے. اس رب نے فرما دیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اس کی ظن کے ساتھ، اس کی سوچوں کے ساتھ ہوں. اچھی سوچ رکھے گا، اچھی امید رکھے گا، میں اچھائی سے نواز دوں گا. بری سوچ ہوگی، نا مایوس ہوگا، میں اس کو بھی مایوس کر دوں گا، اسے برائی ہی ملے گی. تو بندے کو چاہیے کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، اچھا گمان رکھے. آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ تو دنیا میں ہے، فرش پہ، وہ رب رحمان عرش پہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ بندے کے ساتھ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تکبیرات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات. اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، غافل نہیں ہوں، اس سے بے خبر نہیں ہوں. بندہ تو دعاؤں پہ دعائیں کیے جا رہا ہے، ذکر پہ ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور رب سن رہا ہے، رب سن رہا ہے، رب غافل نہیں ہے. رب کہہ رہا ہے میں بندے کے ساتھ ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اب میرا بندہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، اکیلے میں یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں.
میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِ فِي مَلَئٍ، میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے لوگوں کے درمیان، مجلس کے اندر، جیسے لوگوں کو جمع کر کے کوئی درس ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی نصیحت ہے، لوگوں کے درمیان اللہ مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، میں اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، میں اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ امام احمد الحنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ وغیرہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ان سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم، سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر دے دوں تمہارے تمام اعمال میں سے، یعنی جو تم نیکیاں کرتے ہو نا، آپ نے اپنی امت کو مخاطب فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو، امتیوں کو خبر دے رہے ہیں کہ الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں نہ بتلا دوں، تمہیں آگہی نہ دے دوں، تمہیں علم نہ دے دوں، کس بارے میں؟ بخیر اعمالکم، تمہاری جو نیکیاں ہیں نا، ان تمام نیکیوں میں سب سے خیر، سب سے بہترین عمل کے بارے میں، تم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو نا، ان تمام نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی تمہاری کون سی ہے، اس نیکی کی تو تمہیں خبر دوں، تمہیں بتاؤں تمہاری کون سی نیکی سب سے بہترین ہے۔ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے آقا کے پاس، تمہارے آقا کے پاس، اس خالق کائنات، اس مالک کے پاس، رب العالمین، الہ العالمین کے پاس، اس شہنشاہ، اس رب ذوالجلال کے پاس، ازکاہا، پاکیزہ ہے، تمہارا وہ کون سا عمل ہے جو سب سے خیر ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے اور سب سے پاکیزہ ہے تمہارے رب کے پاس۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور یہ وہ ایسی نیکی ہے، ایسا عمل ہے جو تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے، تمہیں اونچی جنتوں میں پہنچانے والا، یعنی بلند درجات، جنت کے بلند درجات تمہیں حاصل ہوں گے اس نیکی کی وجہ سے۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر دے دوں اس نیکی کے بارے میں جو تمہیں جنت کے بلند درجات تک پہنچائے گی، تمہیں اعلیٰ جنتوں میں، جنت الفردوس کا تمہیں وارث بنائے گی۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، اور اس بات سے بھی بہتر ہے، اس بات سے بھی افضل ہے کہ تم اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرو، تم صدقہ کرو سونا، تم صدقہ کرو چاندی، اس سے بھی بہتر نیکی کے بارے میں بتاؤں؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، تمہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ایک اور مثال دی کہ ایسی نیکی کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارا سامنا ہو جائے جہاد میں، قتال کے دوران دشمن سے، فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، کافروں کو مارو، انہیں جہنم میں پہنچاؤ اور وہ تمہیں شہید کر دیں، یعنی کتنی عظیم درجات کہ تمہیں یہ ایسی نیکی کے بارے میں بتا دوں جو تمام ساری کی ساری خیر، بہترین نیکی، بخیر اعمالکم، اسکاہ عند ملیککم، تمہارے رب کے پاس پاکیزہ، ارفعیہا درجاتکم، ارفعیہا فی درجاتکم، تمہیں بلند درجوں میں جنت فردوس میں پہنچانے والی۔ وخیر لکم من انفاق الذهب والفضہ، سونا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ افضل، اور اس بات سے بھی زیادہ افضل کہ جہاد کے دوران تمہاری ملاقات ہو، تمہارا سامنا ہو، تمہاری لڑائی ہو کافروں کے ساتھ، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، وہ تمہیں شہید کریں۔ قالوا بلا، صحابہ نے ہاں ضرور بتائیے کون سا عمل ہے اتنا خیر، اتنا برکت والا، اتنا زیادہ اجر و ثواب والا؟ ارشاد فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا یہ سب سے بہترین نیکی ہے۔ ایک اور حدیث بہت ہی عظیم ہے، امام احمد ہی اس کو روایت فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ امام احمد کے علاوہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اور امام طبرانی وغیرہ نے حدیث بیان کی ہے، ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ آدم کا بیٹا کوئی عمل نہیں کرتا جو کہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا دے، مگر وہ عمل یہ ہے کہ من ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر وہ عمل ہے جو آدم کا بیٹا کرتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے،
تو اس کا یہ جو عمل ہے، یہ جو نیکی ہے انسان کی، یہ نیکی کہ اللہ کا کثرت سے وہ ذکر کرتا ہے، یہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی نیکی، جہنم سے بچانے والی نیکی، دنیا کے عذاب سے بچانے والی نیکی، قبر کے عذاب سے بچانے والی نیکی، یعنی جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر کے میدان میں عذاب سے بچانے والی نیکی، پل صراط پہ حفاظت کرنے والی اور اونچی جنتوں میں پہنچانے والی، جہنم سے بچانے والی کوئی نیکی اگر ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ کچھ قرآن پاک کی آیات تھیں اور کچھ احادیث مبارکہ تھیں اللہ کے ذکر کی فضیلت میں۔ اب انشاءاللہ ایک مثال کے ساتھ جو ہے نا اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اللہ نے قرآن پاک میں بار بار جو ہے نا ارشاد فرمایا، احادیث کے اندر بھی بار بار ذکر موجود ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا وہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، تمام نیکیاں اللہ کا ذکر کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کی وضاحت ابھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نیک اعمال کریں اور زبان سے بھی اللہ کا ذکر کریں، اور ہر وقت ہمارے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی نعمت ملے الحمدللہ، کوئی بات عجیب لگے سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی غم پریشانی کی بات اللہ اکبر۔ تو یہ ہر کام میں دعا پڑھنا، بسم اللہ کہنا، روزمرہ کی تمام چیزوں کے اندر، پھر نماز اور ذکر اذکار دعائیں وغیرہ، ٹھیک ہے؟ یہ تمام سب جب ان کے اوپر عمل کریں گے نا تو یہ بندہ ہوتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ذاکرین کے اندر شمار ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی نمازوں کی حفاظت، ذکر اذکار کی حفاظت، نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہے، تمام دیگر نیکیاں ہیں، ہر کام کے اندر بسم اللہ، ہر کام کے اللہ کو یاد رکھنا، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تکبیرات، استغفار، درود شریف، ہماری زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو۔ تو یہ ہے ذاکرین، اللہ کو یاد کرنے والے، وہ بھی کثیرن، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ ذکر کے حوالے سے جو نا دو باتیں سمجھ جائیں، کہ ذکر کا معنی مفہوم کو سمجھنا ہے نا، دو باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے زبانی ذکر، پہلی بات یہ سمجھے وہ ہے زبان سے ذکر کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کو یاد کرنا زبان سے۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، تکبیرات پڑھیں، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ نیکی کی بات بتائیں لوگوں کو، گناہوں سے روکیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دیں، کسی کی مدد کریں، دنیا کی معروف کی کام کی باتیں، لوگوں کے کام آنا، صلہ رحمی وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے ہماری زبان کیا استعمال ہو رہی ہے؟ نیکی کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو یہ ہے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے؟ ذکر کے حوالے سے دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ ذکر کا دوسرا معنی کیا ہے؟ ایک معنی ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، کہ زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کے ذکر کے حوالے سے کہ ذکر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ بندے کو اللہ تعالیٰ یاد رہے، بندہ اللہ کے یاد سے غافل نہ ہو جائے، یعنی ایک احساس ہو اس کے وجود کے اندر ایک احساس صلاحیت کر جائے، اس کے دل و دماغ کے اندر ایک احساس رچ جائے، بس جائے۔ اور وہ احساس کیا ہے؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جو ہے نا، یہ اللہ کے ذکر کی ایک شکل ہے۔ ایک ہے زبان سے ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت، استغفار، درود شریف، یہ سب زبان سے اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک ہے اس بات کو احساس کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تو جب یہ احساس دل و دماغ کے اندر رچ جائے گا، بس جائے گا، انسان کے دل و دماغ میں یہ احساس ہمیشہ رہے گا نا کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ بندہ ہمیشہ نیکیاں کرے گا، گناہوں سے بچے گا، کہ اس کے دل میں احساس موجود ہے نا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک کمپنی ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کام کی جگہ ہے جہاں پہ
جو کمپنی کا مالک ہے اس نے مزدوروں کو لگایا، لوگوں کو لگایا کام سے، اور بتا دیا تم نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں، کام سمجھا دیا، اب وہ چلے جاتا ہے۔ پیچھے مزدور کیا کرتے ہیں؟ اب وہ اس طریقے سے کام نہیں کریں گے جیسے وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی سر کے اوپر ہے نہیں نا دیکھنے والا۔ لیکن اگر کمپنی کا مالک خود کمپنی کے اندر موجود ہے، اس نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، خود نگرانی کر رہا ہے، خود چکر لگائے، ہر تھوڑی دیر کے بعد وزٹ کرتا ہے، سپروائزر رکھے ہوئے ہیں، انسپیکٹرز رکھے ہوئے ہیں، چیک کرنے والے وہ آ کے دیکھتے ہیں، انسپیکشن ہو رہی ہے، کام کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہے، اب اس کمپنی کے اندر جو پروڈکٹس ہیں نا، جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جو کام کرنے والے ہیں، جو ورکرز ہیں، انہیں پتا ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے، مالک کو پتا ہے، وہ حساب کتاب رکھ رہا ہے، کتنا کام ہوا ہے، کتنے ٹائم کے اندر، وہ ہم سے پوچھے گا۔ کہ وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے، محنت سے کام کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اچھا کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ انعام ہی ملے گا مالک کی طرف سے، کوئی تحفہ مل جائے گا، بونس تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ کام اچھا نہیں ہوگا، وقت ضائع کریں گے، پروڈکشن نہیں ملے گی، وہ یا تو نوکری سے نکال دے گا یا تنخواہ میں سے کچھ کم کر دے گا، اوور ٹائم نہیں دے گا، کوئی اور مراعات نہیں ملیں گی۔ تو کسی کمپنی کے اندر بھی کام کرنے والوں کی، ورکرز کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مالک موجود ہے یا وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، وہ نوٹ کر رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ مثالیں اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی، نعوذ باللہ، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر بندے کے دل میں یہ احساس ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ بندہ پھر گناہ نہیں کرے گا۔ اور یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے کہ بندے کو اللہ یاد ہے۔ ذکر کے نا دو بات مفہوم ہے، ایک ہے زبان سے ذکر کرنا، اور ایک ہے یہ احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب کو یاد رکھنا ہمیشہ، جب رب یاد رہتا ہے نا تو بندہ ہمیشہ بسم اللہ، ہر کام ہے بسم اللہ۔ ہم بسم اللہ کہنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ یاد نہیں ہوتا، غافل ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جب غفلت میں ہوتا ہے تبھی تو گناہ کرتا ہے۔ گناہ ہوتے کب ہیں؟ غفلت میں۔ جب انسان غافل ہے تو گناہ کر رہا ہے، غافل نہیں ہے، اس کو اللہ یاد ہے، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہ ذکر کی شکل ہے اور افضل ترین شکل ہے۔ ایک بہت عظیم مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اور اگر ایک انسان غور و فکر کرے نا، یہ ایک مثال کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ذکر کا مفہوم کیا ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، آج کل تو گاؤں کے اندر بھی ترقی ہو گئی ہے اور سارے نلکے وغیرہ موجود ہیں، لیکن پرانے زمانے میں جب گاؤں وغیرہ دیہات ہوتے تھے تو وہاں پانی کے لیے ظاہر ہے وہ نلکے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، گھروں کے اندر پانی اس طرح نہیں آتا تھا۔ تو جو خواتین ہوتی تھی وہ صبح ہی صبح، یعنی سورج نکلنے سے بھی پہلے وہ گھر سے نکل جاتی تھی اندھیرے میں ہی، صبح ہی صبح، یعنی سورج نکلتے وہ وہاں کنویں پہ پہنچ جاتی تھی۔ تو گاؤں کے اندر کنواں مشہور ہوتا تھا کہ گاؤں کا کنواں، وہ عورتیں جو ہے، اچھا مرد نہیں کرتے تھے یہ کام، یہ عورتیں ہی کرتی تھی۔ پرانے زمانے سے ایک دستور چلا آ رہا تھا گاؤں اور دیہاتوں میں کہ یہ دستور ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مٹکے لے کے وہاں جاتی تھیں صبح ہی صبح بالکل، اور کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھی۔ تو جب وہ پانی بھر لیتی تھی مٹکے میں تو وہ اپنے سر کے اوپر مٹکا رکھتی تھی، ان کا ایک انداز تھا، اور وہ گرتا بھی نہیں تھا، ان کو پریکٹس ہوتی تھی۔ وہ ایک کپڑا ہوتا تھا ان کے پاس، وہ اس کو ایک گول دائرہ سا بنا کر سر کے اوپر رکھ دیتی تھی، اور اس کے اوپر وہ مٹکا بیٹھ جاتا تھا۔ اب وہ سر کے اوپر مٹکا رکھے ہوئے جو ہے نا وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ایک ساتھ عورتیں جاتی تھیں گاؤں کی، ایک ساتھ ہی آتی تھیں، ایک ساتھ نکلتی تھی اپنے گھر سے پانی بھر کے، ایک ساتھ ہی آتی تھی۔ اب مٹکا سر کے اوپر ہے، راستے کے اندر وہ مٹکے کو اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتی تھی، ہاتھ چھوڑ دیتی تھی، وہ بس مٹکا سر کے اوپر ہے، لیکن وہ گرتا نہیں تھا مٹکا۔ راستے میں جو ہے ظاہر ہے گاؤں کے راستے ہیں، کوئی سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی کہ ہموار سڑک ہے، نہیں، نہ ہمواری ہے، کہیں اونچائی ہے، کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں جو ہے وہ اونچائی، کہیں ڈھلان ہے، کہیں کچرا ہے، کہیں راستہ صاف نہیں ہے، کہیں جاریاں ہیں، کہیں جو ہے نا وہ پتھر ہیں، کہیں کنکر ہیں، مختلف جو ہے نا وہ احوال ہے راستوں کے۔ تو راستے میں باتیں بھی کر رہی ہیں، کہے بھی لگا رہی ہیں، ہنس بھی رہی ہیں، اپنے احوال بھی ایک دوسرے کو سنا رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، شوہر کی شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، سسرال والوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں کہ چل بھی رہی ہیں، ہنس بھی رہی ہیں، کہے بھی ہو رہے ہیں، درد والی غم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، سسکیاں بھی نکل رہی ہیں، تو وہ مٹکا اپنی جو نا وہ سر سے گرتا نہیں ہے، نہ اس کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، سر کے اوپر مٹکا ہے، اور وہ ایک پریکٹس تھی یہ کامن کہ وہ کنویں سے اسی طریقے سے پانی بھر کے لاتی تھی، لیکن مٹکا نہیں گرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی اتنی پریکٹس ہوتی تھی، اور ان کو ہر وقت جو ہے نا یہ ایک احساس ان کے ذہن میں ہوتا تھا راستے میں کہ سر کے اوپر مٹکا ہے۔
راستہ نہ ہموار ہے تب بھی سر کے اوپر ایسا جھٹکا نہیں لگتا تھا کہ مٹکا نیچے گرے. کہیں کنکر، کہیں جاریاں، کہیں کیچڑ، کہیں تکلیف دینے والی چیزیں، لیکن دھیان جو ہے، دھیان مٹکے کی طرف ہوتا تھا. دھیان مٹکے کی طرف، مٹکا گرتا نہیں تھا. اسی طریقے سے باتیں بھی کر رہی ہیں آپس میں، کہیں بھی لگ رہے ہیں، ہنسی بھی ہے، غم کی باتیں بھی ہیں، پریشانی کی باتیں بھی ہیں، اپنی ٹینشنیں بھی سنا رہی ہیں، ساس کے اور شوہر کے دکھڑے بھی رو رہی ہیں، لیکن دھیان مٹکے کی طرف ہے. دھیان مٹکے کی طرف ہے. خوشی کی باتیں، غم کی باتیں، پرانی باتیں یاد کر رہی ہیں، مستقبل کی باتیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، گل تک پہنچ جاتی ہیں، مٹکا نہیں گرتا. وجہ یہ ہے کہ دھیان مٹکے کی طرف ہے. باتیں بھی کرتی ہیں تو دھیان مٹکے کی طرف، چلتی ہیں دھیان مٹکے کی طرف، خوشی کی باتیں، غم کی باتیں، دھیان مٹکے کی طرف، راستے میں کنکر ہے، کیچڑ ہے، جاریاں ہیں، دھیان مٹکے کی طرف. یہ جو دھیان ہے نا، کہ ان کا دھیان مٹکے کی طرف ہے تو مٹکا نہیں گرا. یہ مثال سمجھ لے، یہ جو دھیان ہے نا، یہ دھیان، یہ اللہ کا ذکر ہے. کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف دھیان رہے، اللہ کی طرف ایک خیال رہے، ایک تصور رہے کہ وہ رب، ہم اسے غافل نہ ہو جائیں. دھیان میں ہو رب، اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ الہ العالمین ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو ہم بھلا اس رب کی نافرمانی کیسے کریں؟ یہ جو دھیان اگر ہمارا ہو جائے نا پکا، مضبوط، ہر وقت یہ تصور، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہ نہیں کرے گا. اور یہی اساس ہے، یہی بنیاد ہے، یہ دھیان، یہ تصور، یہ احساس اللہ کے ذکر کی اساس ہے. یہ جو دھیان ہے نا، یہ تصور ہے جو، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ سے غافل نہیں ہونا، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، غفلت کا شکار نہیں ہونا، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ دو ذکر کے معنی ہیں، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اور ایک دھیان سے اللہ کو یاد رکھنا کہ انسان ہمیشہ نیکی کرے اور گناہ نہ کرے. تو بہرحال یہ ذکر کے حوالے سے کچھ نصیحتیں پوری ہوئی. اب آخری جو ہے وہ عرفہ کا دن، کیونکہ یہ ہماری جو سیریز ہے عرفہ کی، اس کا یہ آخری درس ہے. اس کے بعد ایک عرفہ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ عرفہ کا دن کب ہے اور کس دن جو ہے نا، کہ اس میں اختلافی ہے، تو میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ریکارڈ کروں گا. بہرحال لیکن جو ہماری ایک نصیحتوں کی سیریز سے ایک مکمل، کہ ہم نے عشرہ ذی الحج کے اندر کس کس طرح عبادتیں کرنی ہیں، کیا کیا نیکی کرنی ہے، اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے انشاءاللہ. تو ہم اس آخری درس کے اندر کچھ ایسی باتیں کہ عرفہ کا دن ہم نے کس طرح گزارنا ہے. تو دیکھیں، ہر شخص جو ہے اس نے نیکیاں کرنی ہیں اپنے اپنے حساب سے، ظاہر ہے وہ نیکیاں کرے گا جس کے کیسے حالات ہیں، کوئی کیسے ہے، کوئی کہاں. بہرحال میں ایک عمومی نصیحت کر رہا ہوں، میں ایک کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس طریقے سے عمل کریں گے نا انشاءاللہ، تو ہم اپنے وقت کا اچھے سے اچھا استعمال کر سکیں گے، یعنی بہترین انداز میں عرفہ کے دن کو گزار سکیں گے. ہمارا وقت کتنا ہے؟ فجر سے لے کے مغرب تک، فجر سے لے کے مغرب تک. تو ہم یہ فجر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے، اس کو کس طرح بہترین انداز میں یوٹیلائز کر سکیں، اچھے طریقے سے اس کا گزار سکیں کہ کم ٹائم میں زیادہ ہم نفع لے سکیں، کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں، زیادہ نیکیاں کر سکیں. اس کے لیے میں انشاءاللہ کچھ جو ہے نا وہ باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا عرفہ کا دن شروع ہوگا سحری سے، ٹھیک ہے، کہ سحری میں اٹھیں گے، سحری کھائیں گے تو روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان نبی قتادہ رضی اللہ عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم عرفہ قال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک سال، ایک دن کا عرفہ کا روزہ رکھنا 2 سال کا گناہوں کا کفارہ ہے. ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو ابھی آئندہ ہے، ایک سال گزشتہ، ایک سال آئندہ، ان کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. جو سال چل رہا ہے اور جو گزر گیا اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بہت عظیم جو ہے یہ فضیلت ہے، بہت عظیم یہ نیکی ہے، سنت سے ثابت ہے. تو ہمیں لازم روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ فرض یا واجب روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، لیکن بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو اس کو ہمیں لازم رکھنا چاہیے، بہت فضیلت ہے اس کی. تو ہم نے عرفہ کا دن کیسے گزارنا ہے؟ سب سے پہلے تو روزہ رکھنا ہے، سحری روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ سب نمازیں ہمارے انشاءاللہ اول وقت میں اچھی طرح ہوں گی، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. مرد حضرات کے لیے مسجد میں جانا ہے، خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی تو کوئی حرج نہیں، لیکن تاخیر کے ساتھ نہیں، اول وقت میں ہی وہ بھی نماز ادا کریں گی پورا دن، ٹھیک ہے. اچھا، 9 ذی الحج سے لے کے، یعنی عرفہ والے کے دن کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک،
صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا عمل موجود ہے اور سنت کے اندر اس کی ترغیب موجود ہے کہ یہ تکبیرات پڑھنی ہے، کثرت کرنی ہے، اس کے اوپر بشارت ہے جنت کی، لہٰذا ہم پڑھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام عرفہ والے دن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض نماز کے بعد بھی پڑھنی ہے۔ تو اب اس کی جو ہے نا وہ ہم عرفہ کے دن سے اس کی شروعات کر دیں گے، ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ۔ خواتین بھی پڑھیں گی، ٹھیک ہے، گھروں کے اندر نماز پڑھیں گی، سلام پھیرا پھر تکبیرات پڑھیں گی وہ۔ اچھا، تو فرض نماز ہو گئی، تکبیرات، اس کے بعد اذکار بعد الصلاح کہ نماز کے جو بعد کے اذکار ہیں وہ مکمل کریں گے تسبیحات کے ساتھ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ تسبیحات وغیرہ مکمل کریں گے نماز کے بعد کے اذکار۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، مصلی سے اٹھنا نہیں ہے، اسی مصلی کے اوپر بیٹھے بیٹھے خواتین گھروں کے اندر، مرد حضرات مساجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ یہ عرفہ کا دن ہمارا شروع ہوا ہے اور ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ ٹپس بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہنا ہے، کوئی دنیاوی بات چیت نہیں، دنیاوی کام کاج نہیں، صرف اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار مکمل ہو جائیں، اس کے بعد صبح کے اذکار، اذکار الصباح، صبح کے اذکار مکمل کریں، اچھے طریقے سے صبح کے اذکار پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عرفہ کے دن کی خاص دعا ہے جو پہلے درس کے اندر اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرفہ کے دن کی مخصوص دعا ہر نبی نے پڑھی ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی یہی دعا جو ہے نا پڑھی عرفہ والے دن، تو یہ کم سے کم صبح ہی صبح یعنی فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، صبح کے اذکار کر لیں، اس کے بعد پھر 100 مرتبہ یہ ذکر کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے۔ جب اتنا ذکر کریں گے 100 دفعہ باقی یہ اذکار، تو انشاءاللہ اشراق کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ تو اشراق کا وقت شروع ہو گیا ہے تو کم سے کم 4 رکعت اشراق کی نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت ادا کرنی ہے، ویسے 4 رکعت بھی ثابت ہے تو آپ 4 رکعت ادا کریں، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت کے اوپر بھی فضیلت ثابت ہے کہ مکمل حج عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب ہے، لیکن کوشش کریں 4 رکعت ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے بعد دعا کریں اپنے لفظوں میں، اردو میں جو بھی ہے، جو دعائیں مانگنی ہے مانگے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، پھر استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کام کرنا ہے اشراق کی نماز تک، کہ نماز، اس کے بعد تکبیرات، نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے اذکار، 100 مرتبہ عرفہ کے دن کی مخصوص جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر دعا اپنے لفظوں میں جو بھی دعائیں مانگنی ہو، دنیا آخرت کی ساری بلائیاں مانگیں، استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، درود شریف وغیرہ پڑھیں، اور اشراق کی نماز ادا کر لیں۔ تو یہ صبح ہی صبح ہم نے الحمدللہ بہت کچھ حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، بہت کچھ حاصل کر لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم فجر کے بعد سو نہیں جائیں گے، بلکہ ہم یہ سارے اذکار وغیرہ مکمل کر کے، دعا کر کے، درود شریف پڑھ کے، اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھ کے، پھر ہم تھوڑی دیر آرام کریں گے، سوئیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے نہیں سونا کہ بس پھر ظہر کے ٹائم ہی اٹھیں، بلکہ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے اٹھنا ہے، عرفہ کا دن ہے، ٹھیک ہے، غفلت کا دن نہیں ہے، محنت کا دن ہے۔ جتنی محنت کریں گے نا، کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو آج جتنی عبادتیں کریں گے اتنا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ نہیں سونا کہ بس پھر ظہر میں ہی اٹھیں، بلکہ ہم کچھ دیر کے لیے آرام کریں گے، کہ آرام بھی ضروری ہے بہرحال، لیکن زوال سے پہلے 1 آدھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، پہلے اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اٹھ کے اچھی طریقے سے وضو کریں گے، وضو کر کے پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، صلاۃ التوبہ کی نماز بھی ثابت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، دھیان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ،
پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پھر نماز ادا کرنی ہے اچھے طریقے سے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، اچھے طریقے سے استغفار کرنا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آج اکاؤنٹ کلیئر کرانا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں نا ٹوٹل، جو مائنس سائڈ ہے نا ہماری الٹے ہاتھ والی، وہ پوری کلیئر کرنی ہے، اور جو پلس ہے سیدھے ہاتھ والی، اس کو جو نا اوپر تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ مائنس بالکل زیرو کرنا ہے، اور پلس یعنی مائنس کون سا ہے؟ لیفٹ سائڈ جو ہے نا بائیں ہاتھ والا، جہاں گناہ لکھے جاتے ہیں، کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اور پلس کیا ہے؟ رائٹ ہینڈ سائڈ، سیدھے ہاتھ والا، اس کو اوپر تک لے کے جانا ہے، آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، گناہوں کو زیرو کرنا ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اس کے بعد وہی ذکر شروع کر دیں، عرفہ کے دن کی مخصوص دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظہر کا ٹائم قریب آ جائے گا، زوال کا وقت ہوگا، تھوڑی دیر رک جائیں، آرام کر لیں، تھوڑی دیر سستا لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پھر ظہر سے پہلے بھی کچھ عبادتیں کر لی، دعائیں وغیرہ مانگ لی، الحمدللہ۔ ہم نے سیکنڈ اسپیل سمجھ لیں، اس نے بھی بہت کچھ حاصل کر لیا، الحمدللہ، یہ اللہ پاک کی توفیق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اذان کا وقت ہو جائے گا، ظہر کی نماز ادا کریں مکمل، اذکار کریں نماز کے بعد کے، تکبیرات پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد، پھر نماز کے بعد کے اذکار، پھر جو سنتیں ہیں ظہر کی، سنت نماز پوری کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو توفیق ہو قرآن پاک کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عرفہ کے دن کی خاص دعا، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اپنے لیے دعائیں مانگے، جو بھی دعائیں مانگنی ہیں، اپنے مرحومین کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، دنیا آخرت کی بلائیاں مانگے، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وقفہ، آرام کر لیں، چاہے گھر کے کام کاج وغیرہ کر لیں، کوئی باہر کے کام بھی اگر رہ گئے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت قریب آ جائے گا، صدقہ کریں، صدقہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، صدقہ بھولیے گا نہیں، جو بھی توفیق ہو، کم زیادہ جو بھی توفیق ہو۔ اچھا، اب یہ مسئلہ یہاں آئے گا ایک، کہ یہ تو بہت وقت قیمتی ہے نا، ہم تو ٹائم ٹیبل کے حساب سے چل رہے ہیں، اب اس ٹائم عرفہ والے دن ہی کہاں ہم ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے کسی محتاج کو، مسکین کو؟ وقت ضائع نہ کریں، نیت کی صدقے کی نا، ایک مثال ہے 100 روپے صدقہ کرنے پاکستانی، جو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، کم زیادہ زیادہ کریں، دل کھول کے کریں، ٹھیک ہے۔ جو بھی اماؤنٹ ہے 100 500 جو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، نہیں ہے تو اس سے کم، اس کے بعد نہیں ہے 50 روپے، نہیں تو 10 روپے بھی، ٹھیک ہے، منیمم جو بھی ہو، لیکن صدقہ لازم کرنا ہے، میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو بہرحال تو وہ پیسے چاہیں الگ رکھ دیں، گھر میں والیٹ میں رکھ دیں، ہیں الماری میں رکھ دیں، کہ بھائی ہم نے صدقہ کرنا ہے، ابھی وقت نہیں ہے ہمیں کسی کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ہم نے نیت کر لی ہے، یہ ہمارا صدقہ ہے، اس کو علیحدہ جگہ پہ رکھ دیں، انشاءاللہ اجر مل جائے گا۔ پھر بعد میں جو ہے نا، رات میں یا اگلے دن کبھی بھی موقع ملے، کسی کو دے دیں، مسجد وغیرہ میں کسی محتاج کو، مسکین کو، جہاں بھی دینا ہو، لیکن اس وقت نکال کے الگ کر دیں، سائڈ پہ کر دیں وہ صدقہ، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد عصر کی نماز ہے، پھر اذکار ہے، اذکار کے بعد تکبیرات ہیں، اذکار، اس کے بعد نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر اذکار المساء، شام کے اذکار بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ، شام کے اذکار مکمل کریں۔ اس کے بعد پھر وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ کم سے کم پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی 100 دفعہ کم سے کم پڑھ لیں، زیادہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اور پھر وہی دعا، استغفار، درود شریف وغیرہ۔ اب اس کے بعد وہی آپ کی افطاری کا ٹائم ہوگا، افطاری کی تیاری کرنی ہے، کچن میں جانا ہے، تو جو بھی کام کاج ہیں وہ سب کرتے رہیں، ساتھ ساتھ زبان چلتی رہے، زبان چلتی رہے، کہ زبان پہ کیا ہوگا؟ عرفہ کے دن کی مخصوص دعا پڑھتے رہیں، یا تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چاہیں تو استغفار کریں، چاہے تو دعائیں کریں۔ اگر یہ سب کر لیا ہے، مزید کچھ دعا مانگنا چاہ رہے ہیں، کوئی جامع دعا، تو ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت، میں کہتا ہوں اکمل دعا ہے یہ، مکمل ترین دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب مجھے دنیا کے اندر بلائی عطا فرما دے، دنیا کی بلائی میں سب کچھ آ جائے گا۔ اب چونکہ وقت میرا زیادہ ہو گیا درس کا، اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں، تو تفسیر نہیں کر سکتے، لیکن سب کچھ آ جائے گا دنیا کی بلائی میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب دنیا کی بلائی عطا فرما دے، ساری نیکیاں بھی، دنیا کی اچھائیاں، بلائیاں، اچھی زندگی، اور
پریشانیوں سے بچنا، مصیبتوں سے بچنا، گمراہیوں سے بچنا، سب آ جائے گا۔ دنیا کی بلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب دنیا کی بلائی، دنیا کا خیر عطا فرما دے۔ وفی الآخرتی حسنہ، اور آخرت کی حسنہ بھی عطا فرما دے۔ آخرت کی جو حسنہ وہ جنت ہے، آخرت کی حسنہ جنت ہے۔ آخرت کی بلائی کیا ہے؟ جنت۔ دنیا کی بلائی مختلف ہے، بہت ساری ہیں، دنیا کی بہت ساری بلائیاں ملیں گی، آخرت کی ایک ہی بلائی ہے، وہ ہے جنات النعیم، جنت عطا فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم سے بچا لے۔ تو یہ مکمل ترین دعا ہے۔ اس دعا کو مانگنے کے بعد اور کچھ دعا نہ بھی مانگے انسان تو سب کچھ اسے مل جائے گا، کیونکہ اسے سب کچھ مانگ لیا، کم سے کم لفظوں میں سب کچھ مانگ لیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب دنیا کی بلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بلائی یعنی جنت عطا فرما دے، اور جہنم سے بچا لے۔ ٹھیک ہے، تو پھر افطار تک کا جو وقت ہے اسی دعا کو پڑھ لیں، یا رب اغفر لی ورحم انت، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی۔ ٹھیک ہے، بہت ساری جامع دعائیں ہیں، تو انشاءاللہ ان تمام جامع دعاؤں میں سے کسی بھی دعا کو پڑھ لیں، یا بس عرفہ کے دن کی جو مخصوص دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب کچھ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال افطار کے وقت تک ہمیں دعائیں کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، کام کاج وغیرہ کریں، کچن میں جائیں، تیاری کریں، سب کچھ کریں، لیکن زبان پہ دعائیں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مغرب ہوگی، افطاری کریں، مغرب کی نماز ادا کریں، سارے اذکار وغیرہ، تو الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا عرفہ کا دن ایک بہت اچھے طریقے سے عبادت میں گزرے گا۔ باقی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو توفیق ضرور مانگے گا عرفہ کے دن سے پہلے۔ ابھی 2-3 دن ہے نا، عرفہ کے دن میں کافی دن ہیں، تو توفیق مانگتے رہیں کہ یا اللہ عرفہ کا دن بھی نصیب فرما دے، اور عرفہ کے دن میں ہمیں کم وقت میں میکسیمم، کم ٹائم میں میکسیمم آؤٹ پٹ لینے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں لینے کی، سمیٹنے کی، اپنے دامن کو رحمتوں سے، برکتوں سے، تیری عنایات سے، تیرے لطف و کرم سے ہمیں ہماری جولیوں کو بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے جو عرفہ والے دن جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو توفیق مانگے ضرور، اور جب توفیق مل جائے اللہ کی توفیق سے، پھر بہت ساری نیکیاں کرے عرفہ والے دن، اور دعا میں یاد رکھیں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔